اب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں نے یہاں پریس کانفرنس دیکھی، ایک زرداری جیسے مجرم کا بغل بچہ، اس کو بٹھایا اس لیے گیا کہ یہ نہیں کہ کوئی دیانتدار اور ایماندار آدمی تھا، یہ کہ وہ کتنا زیادہ ہمارے خلاف زہر تھی اس کے اندر، اس لیے اس کو چیف منسٹر بنایا گیا۔ اس کے ساتھ آئی جی، یہ پولیس اس طرح کے آدمیوں کو، اور جو سی سی پی او ہے، یہ لوگ ہیں جو پولیس کو بدنام کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے پنجاب پولیس بدنام ہوتی ہے۔ میرے جو لوگ جا رہے تھے قافلوں کے اندر، جب ان کا پولیس کے ساتھ گزرے تو انہوں نے کہا کہ پولیس کی ساری حمایت ہمارے ساتھ تھی، اوپر یہ درندے بٹھا دیے۔ اور اتنی شرمناک ان کی پریس کانفرنس تھی، ان کو شرم نہیں آئی۔ یہ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں۔ پہلے بیٹھ کے جب وہ بیچارہ، جب ضلع شاہ جب شہید ہوتا ہے تو میرے اوپر 302 قتل کا، اس کے قتل کا میرے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور آج پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ اس ملک کی آئی جی ہے پولیس کا، ساتھ جس کو جو 25 مئی میں جو سی سی پی او ملوث تھا ظلم کرنے کے لیے، اس کو خاص بلایا گیا پھر سے ظلم کرنے کے لیے، اور ساتھ اور بھی 2 ایس پیز تھے۔ شکلیں مجھے ان سب کی یاد رہیں گی، مجھے بھی یاد رہیں گی، میری پارٹی ان کی شکلیں یاد رکھ لو، ہم سوشل میڈیا میں سب چلائیں گے، اور ساری قوم یاد رکھ لے کہ جب تک آپ کے محافظ، یہ پولیس کا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، جب یہ پہلے تشدد کریں، اور مجھے شک ہے کیونکہ میں کئی پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کوئی نامعلوم افراد نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے، پولیس والوں نے مجھے یہ کہا ہے، میسج پہنچائی ہے پہلے۔ لیکن شرم تو اس آئی جی کو آنی چاہیے کہ پہلے آپ کچھ کہتے ہیں کہ قتل ہو گیا، پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، قتل میرے اوپر ڈالتے ہیں۔ اور جب سے انہوں نے یہ کہا ایکسیڈنٹ ہوا، کور اپ شروع ہو گیا، یعنی اس کے گھر والوں کے اوپر، جو لوگ ہمارے 4 لوگ پکڑ کے لے گئے جو اس کے ساتھ پولیس وین میں تھے، پولیس تھانے میں ان کو بند کر دیا، لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں اب کور اپ کرنے کے لیے، اور پھر ساری قوم کے سامنے بیٹھ کے اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ قوم بھی اتنی بیوقوف ہے جتنے یہ لوگ ہیں۔ ہمارا ملک آپ سوچ لیں کہ کن کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں، نہ ان میں عقل ہے، نہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے، نہ ان کا کوئی کیریکٹر ہے، نہ ان کے اندر کوئی اخلاقیات ہے، نہ ان کے اندر کوئی خوف خدا ہے۔ یہ لوگ آج اوپر درندے بیٹھ گئے ہیں جو اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پھر جو کور اپ ہو رہا ہے، یعنی اب ساری ایویڈنس ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ شہباز گل کو، یہی جو سائیکوپیتھ جب سے آیا ہے، شہباز گل کو کس چیز کے اوپر انہوں نے پکڑا؟ کل خواجہ آصف نے وہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آفیسرز کو غلط پیغام نہیں لینے چاہیے۔ یہ خواجہ آصف کی وہی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ شہباز گل کو پکڑ کے انہوں نے الٹا لٹکایا، ننگا کیا، اس کے اوپر جبر کیا۔ اس کو ابھی تک شہباز گل پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، اسی سٹیٹمنٹ پہ جو کل خواجہ آصف نے دی ہے۔ اور میں کہوں گا شہباز گل کو کہ اس کے خلاف پرچہ کرو تاکہ اس کو بھی سزا ملے، اگر آپ کو مل سکتی ہے اس کو بھی ملنی چاہیے۔ قانون سب کے سامنے ایک برابر ہوتا ہے۔ انصاف کا مطلب، رول آف لا کا مطلب ہے کیا؟ کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر۔ یہی تضاد آ گیا۔ پھر جو کہا گیا کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے آج، مریم کی آڈیو سن لو جو ساری جگہ کہتی پھرتی ہے کہ جی نواز شریف کے کیسز معاف کر دو اور عمران خان کو جیل میں ڈال دو۔ کس قانون کے تحت؟ کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہیں۔ یہ کوئی بادشاہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون صرف کمیوں کے لیے ہے،
یہ جو مرضی کرے, جس کو مرضی جیل میں ڈلوا دو, یہاں کوئی قانون نہیں ہے ان کے لیے. حکم کر رہی ہے عدلیہ کو اور اس کو جیل میں ڈالو, اور اس کو کہہ رہی ہے کہ اس کے کیس معاف کرو جو اس کے نام پہ 4 بڑے بڑے لندن میں اربوں روپے کے پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں. ایک نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے ہے. وزیر اعظم ہوتے ہوئے پراپرٹیز خریدتی ہے. وہ کہتی جو اس کو معاف کر دو, اس کے کیس ختم کر دو, کیونکہ یہ حکم کر رہے ہیں. یہ مہارانی, شہزادے, بادشاہ. یہی آج اگر پاکستان کا مسئلہ ہے تو ادھر ہی آ جاتا ہے. ہم کیوں آج اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ ہے ہمارا مسئلہ. رول آف لا نہیں ہے, طاقت کی حکمرانی ہے, جنگل کا قانون ہے. یہ بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں. حکم کر رہی ہے جی اس کو جیل میں ڈالو اور اس کے کیسز معاف کر دو, اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو کہو ایکسیڈنٹ ہے, اور آج یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں جی ایکسیڈنٹ ہے. قتل کا پرچہ میرے اوپر اس کا, اور آج پتا چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہے. کوئی دنیا میں مہذب معاشرے میں جدھر غیرت ہوتی ہے, معاشروں کے اندر فرق ہوتا ہے غیرت اور بے غیرتی. جدھر بے غیرتی ادھر پہنچ جائے کہ آپ کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم ہی نہیں آتی, سب کے سامنے بیٹھ کے آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی کیونکہ آپ کرسیاں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی غیرت مند آدمی جس میں خوف خدا ہو, ایک بیچارہ بھلا مانس ایک ملنگ کو ٹارچر کر کے قتل کیا. تصویریں دیکھیں اس کی, آپ کا خون کھول جائے گا. اس کی تصویریں دیکھیں جس طرح جی ایکسیڈنٹ بھی ایسے مرتا ہے. سر اس کا پھاڑا ہوا ہے, لیور اس کا مار مار کے رپچر کیا ہوا ہے, سپلین اس کی رپچر ہے, اور پرائیویٹ پارٹس کے اوپر کیسے تشدد ہو گیا؟ کون سا ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے؟ کمر میں بھی ہے, ہاتھ بھی اس کے, ہاتھ روک روک کے بازو ٹوٹے ہوئے اس کے جدھر ڈنڈے مار رہے تھے, اور لوگوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہو. اور پھر جا کے آئی جی پھر رہا ہے, پکڑ رہا ہے لوگوں کو, کوئی گواہ ملے تو ان کو پکڑ کے پولیس تھانے میں ان کا بیان لو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور یہی اعظم شہباز گل سے کیا جب کسٹوڈیل ٹارچر اس کی ہوئی. اور مجھے ادھر مسئلہ ہے, مجھے مسئلہ اپنا عدلیہ سے کہ ادھر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میرے اوپر تو کیس کر دیا کنٹیمپٹ کا. میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب کسٹوڈیل ٹارچر ہو تو ریمانڈ پہ بھیج دیا. میں تو قانونی کارروائی کی بات کر رہا تھا. میرے اوپر کنٹیمپٹ, وہ ساری جگہ جا کے عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے, کیوں نہیں کنٹیمپٹ لگتا اس کے اوپر؟ یہ کیوں 2 قانون چل رہے ہیں اس ملک میں؟ اور پھر کور اپ ہوتا ہے, نامعلوم افراد بیٹھے ہوتے ہیں جو شہباز گل کے اوپر ٹارچر کا پرچہ نہیں ہونے دیتے. نامعلوم افراد وہاں ڈاکٹر کے ساتھ, سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایویڈنس چینج کرتے ہیں کہ اس کو تشدد نہیں ہوا. اعظم سواتی سے وہ کہہ رہا ہے تشدد ہوا, کہیں آیا اس کا تشدد کا؟ کیونکہ نامعلوم افراد فیصلہ کرتے ہیں تشدد نہیں ہوا. وہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے سائیکوپیتھ اس کے پیچھے ہے, نہیں آتا. پھر عمران خان, مجھے گولیاں ماری جاتی ہیں, میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ کس نے قتل کرنا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر کس طرح کا حملہ ہونا ہے. اللہ بچاتا ہے مجھے, اللہ ہم سب کو بچا دیتا ہے. وہ ایک دلیر نوجوان جس کو ابھی بھی میں سلام کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی نے بندوق پکڑی ہو, کوئی آ کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, لوگ بھاگ جاتے ہیں. وہ اگر نہ اس کے اوپر ہاتھ مارتا تو ہمارے سارے اوپر گولیاں لگنی تھی. تھوڑی دور سے تو گولیاں مار رہا تھا وہ.